व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपको मैं रूहानियात और साइंस को का जो मिलाप है उस पर आपको दलील से साबित करके दूंगा कि साइंस विदाउट रूहानियात नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया तो उसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो रखा वो एक ऐसे हार्डवेयर के तौर पे रखा होता है जिसमें नेकी और रूहानियत शामिल होती है, और उसको एक प्रोग्राम दिया होता है नेकी और रूहानियत का। जब वो पैदा होता है तो उसका जो हार्डवेयर होता है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है। जब वो दुनिया में आता है तो माशरे में पहले उसे घर के अंदर के माहौल का सामना करना पड़ता है। अगर घर के अंदर माँ और बाप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो उसका असर उस के बेटे के डीएनए पे पड़ता है, वो रूहानियात उसमें आ जाती है जो वालिदैन कुरान और इबादत की सूरत में करते हैं। अगर वालिदैन एक दूसरे को गालियां दें, बच्चों को गालियां दें, बच्चे एक दूसरे के साथ लड़े और गालियां दे, तो वो जो चीज वो गालियां होती हैं वो सॉफ्टवेयर के तौर पे इस हार्डवेयर में अपलोड हो जाती हैं। अब ये बच्चा जब बड़ा होता है, अगर वालिदैन नेक हैं तो वो नेकी वाली बातें करेगा, अगर गालियां उसमें सॉफ्टवेयर में की वजह से उसमें अपलोड हो चुकी हैं तो वो जब बड़ा होता है तो पहली वो भी गालियां देना शुरू कर देता है। ये आपको वो दलील मैं दे रहा हूं जो आप देखते हैं, जो आप महसूस भी करते हैं और आपके सामने होता भी है। और ये डीएनए, इस पर साइंस बहुत हैरान है कि ऐसा इस डीएनए में और रूहानियात में क्या वो है कि जब इंसान अल्लाह ताला के दरबार में सजदा लगाता है और अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्र इलाही उसमें जारी रहता है, तो इस डीएनए का जो है, जो इसके जिस्म में है, उसका ब्लूप्रिंट जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। उसके ब्लूप्रिंट में अजीब सी तब्दीली होती है। तो आप ये याद रखें कि जिस किस्म का सॉफ्टवेयर आप इस हार्डवेयर में अपलोड करेंगे तो आपको रिजल्ट उसी किस्म का मिलेगा। हाँ, ये है कि ये जो हार्डवेयर जो अल्लाह ताला का अता किया हुआ है वो आप करप्ट कर देंगे, वो करप्टेड हो जाएगा। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं कि हजरत अनूश अलैहिस्सलाम, हजरत अनूश जो थे उसको हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने यह नसीहत करके भेजा था कि बेटा, आपके माथे में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी हिफाजत करना, शैतान के बहकावे में मत आना और काबिल की औलाद से दूर रहना क्योंकि ये शैतान के रास्ते पे हैं। तो अनूश अपनी कौम को लेकर पहाड़ के ऊपर आबाद हो गया था, जबकि काबिल की औलाद जो थी वो मैदानी इलाके में थी और वो ऐसे साज बजाती थी। शैतान ने उनमें पहली जो चीज उसमें इजाद कराई वो म्यूजिक था। गिटार हो गया, बांसुरी हो गई, सरंगी हो गई और मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो उसने मुतारिफ कराए। शैतान ने उनको बनाना सिखाया और उनको बजाना भी सिखाया कि वो बजाते थे तो लोगों में अजीब सा तरंग पैदा हो जाता था। ये जो लोग कहते हैं ना कि रूह, मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा है, तो मैं ये कहता हूं कि उनको इन अल्फाज पे सोचना चाहिए। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, जिक्र इलाही रूह की ग़िज़ा है, अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। जो हार्डवेयर हम में अल्लाह ताला ने फिट किया हुआ है उसमें रूहानियत है, उसमें नेकी है, उसमें अच्छाई है, उसमें किसी मौसीकी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप देख ले, जब एक बंदा मौसीकी सुनता है तो इसका मतलब है वो मौसीकी का सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर पर अपलोड कर देता है।
اب موسیقی سنتے سنتے وہ ایسے حد اور ایسی نیچ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس میں چھوٹے اور بڑے کا لحاظ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کے ڈی این اے میں وہ منفی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے جو اسے محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے کردار اور اس کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا ڈی این اے نیگیٹیولی تبدیل ہو جاتا ہے، نیگیٹو طور پہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور مسلسل میوزک سن سن کے اس کا دماغ سٹریس پکڑ لیتا ہے، اور اس سٹریس کو وہ نام دیتا ہے روح کی غذا، کہ میں گانا جب سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں گانا جب سنتا ہوں تو میتھ کے سوال حل کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنے ہارڈ ویئر میں جو سافٹ ویئر اپلوڈ کیا ہوتا ہے موسیقی کے طور پر، وہ اس کے ہارڈ ویئر کو کرپٹ کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بندے میں جو موسیقی سنتا ہے، اس میں بچے میں خرابیاں کیا کیا آئیں گی وہ بھی بتاتا جاؤں۔ ایک تو والدین کا نافرمان، گھر میں لڑائی جھگڑے، چھوٹے بڑے کا احترام نہیں، یہ چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح پب جی گیمیں جو ہیں، مختلف گیمز جو ہیں، جب ہم گیمیں دیکھتے ہیں پب جی گیمیں، اس میں گولیاں مارنی ہے، بس ایک دوسرے کو الٹا پلٹا کر کے گولیاں مارتے جاؤ، بس اپنی گیم کو لیول جیتتے جاؤ۔ تو ایسا بچہ جو گیمیں کھیلتا ہے تو وہ اس ہارڈ ویئر میں اپنا سافٹ ویئر گیمنگ والا ڈال دیتا ہے۔ اب وہ گیمنگ جو جب ڈالتا ہے تو اس کے ڈی این اے میں بھی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ جب ڈیولپ ہوتا ہے تو ایک حالت ایسی آتی ہے کہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ جب اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کو ایسا سافٹ ویئر اس پر اپلوڈ ہو چکا ہے کہ اب اس کا ڈی این اے جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا۔ اب اسی کی مثال ہم دے دیتے ہیں۔ مثال ہمارے سامنے ہے کہ کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا اور مختلف علاقوں میں جو واقعہ ریکارڈ نوٹ ہوئے ہیں، وہ یہ کہ پب جی کھیلنے والے بچے نے کیا کیا، گھر سے پسٹل لی، 5-6 بندوں کو سرے بازار پھڑکا دیا۔ جب پکڑا گیا تو وہ کہتا ہے میں پب جی کھیلتا ہوں۔ اب پب جی نے اس کے مائنڈ پر ایسا نیگیٹو اثر کر دیا تھا کہ اس کا ڈی این اے جو ہے وہ اس میں وحشی پن آ گیا تھا، اس کا بالکل ڈی این اے انسانیت سے نکل گیا تھا، روحانیت سے نکل گیا تھا، نیکی اور اچھائی کی تمیز سے نکل گیا تھا اور تمیز کے دائرے سے آؤٹ ہو گیا تھا، تو اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی سافٹ ویئر کا کمال ہے جو ہم اپنے ڈی این اے ہارڈ ویئر پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو تھرل قسم کی، ہارر قسم کی موویز دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی دوسری جو آج کل بازاروں میں نام نہیں لینا چاہتا، میرا مذہب ہی وہ ہے، میں ان چیزوں کو اگنور کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ سافٹ ویئر جب ان پر اپلوڈ ہوتا ہے اور وہ فلمیں دیکھتا اس کا کریکٹر اسی میں ڈل جاتا ہے، اس کا ڈی این اے ہی تبدیل ہو جاتا ہے، نیگیٹو کی طرف چلا جاتا ہے اس کا ڈی این اے۔ جب یہ ڈی این اے نیگیٹو کی طرف جاتا ہے تو وہ گھر کے اندر بھی اسی طرح، اس کا ایٹیچیوڈ بھی اسی طرح، اس کے چلنے پھرنے کا انداز بھی اسی طرح، اس کا ایکشن بھی اسی طرح، کیونکہ اب اس کے ڈی این اے پہ نیگیٹو اثر ہو چکا ہے، اس کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ تو میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ ڈی این اے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف طور پر دیا ہے، ہم اس کو خراب کیسے کر رہے ہیں؟ جب بھی ہم قدرت کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارے ڈی این اے میں تیزی سے کرپشن آ جاتی ہے، کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہی بے راہ روی ہے، نافرمانی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ اور سائنسی حقیقت بھی یہی ہے، جدید سائنس اسے ایپی جینیٹکس کہتی ہے۔ جدید سائنس اسے کیا کہتے ہیں؟ ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے نور اور ذکر سے جڑ جاتا ہے تو روحانی سافٹ ویئر جو ہے، یہ جو اندر کا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر دیا ہے،
اس کے ٹوٹے پھوٹے کوڈز کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے. اب یہی شخص جو پہلے گانے سنتا تھا، موویز دیکھتا تھا، پب جی کھیلتا تھا، اگر یہ روحانیات کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے ڈی این اے میں وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر سائنسدان حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایپی جینیٹکس ہے اور اس کا جو ڈی این اے یہ آپٹیمائز ہو چکا ہے. آپٹیمائز کس سے ہوتا ہے؟ ہماری روحانیات سے، ہماری عبادات سے. ہماری روح جب ہلکی ہوتی ہے اور ہم روحانیات کی طرف قدم بڑھاتے، اللہ کی طرف قدم بڑھاتے، تو یہ اپڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اندر اس ڈی این اے والے سافٹ ویئر کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو اپنا مقصد حیات بنائیں. نیک کام کریں، دنیاوی کام کریں تو اس میں حلال حرام کا خیال کریں. تو اس سے ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمیشہ اپڈیٹ رہے گا اور پاک صاف رہے گا. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس لکھیں اور مجھے بتائیں کیا ان میں کوئی تضاد ہے. اگر آپ کو کوئی تضاد محسوس ہوتا ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں ایسی کوشش کروں کہ آپ کا جو ڈی این اے ہے اس پر وہ سافٹ ویئر ڈال دوں اپنی روحانیات کی باتوں سے کہ آپ کا ڈی این اے بالکل اسی طرح ہو جائے جس طرح ایک معصوم بچے کا ہوتا ہے. لہذا میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اگلی ویڈیو تک کا میرا انتظار کریں. انشاءاللہ آپ کے سامنے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.